تھوڑا سا اور کرتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں. آگے آئیے گا. تھنگس دیٹ ڈسٹرائے دا ایمان. ایک تو یہ میں سنا دیتا ہوں, چلیں پیچھے کر لیں. بشر الحافی ایک سلف ہے, وہ کہتے ہیں کہ if people thought about the greatness of Allah Almighty they would not disobey him. زیادہ زیادہ سوچا کریں اللہ کون ہے, اللہ کے ناموں پہ کانٹمپلیٹ کیا کریں اور سوچا کریں how great Allah is. You can watch YouTube ہی دیکھنا ہے نا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا دیکھا کریں. اسپیس دیکھا کریں, گیلیکسی دیکھا کریں, آپ مختلف پلانٹس پہ سرچ کریں. دیکھیں انٹرنیٹ پہ بڑا کچھ ہے, کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اسپیس کا ساؤنڈ کیا ہے, کیوریوسٹی لائے اپنے اندر کہ یار ہر چیز تو اب آ گئی ہے, لیٹ می سرچ. میں بیٹھتا ہوں انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا شروع کرتا ہوں, کیا پتا وینس کا ماڈل بنا ہو, وینس کو دیکھتا ہوں. بلیک ہول کیسا ہوتا ہے, بلیک ہول کو دیکھتا ہوں. کیا کچھ نہیں ہم دیکھ سکتے انٹرنیٹ پہ, جو آپ سرچ کرو گے آ جائے گا. تو whenever you search such things, think about Allah کہ how great is Allah. Things that destroy ایمان, اس پہ بھی تدبر کر لیں. 4 چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں, برباد کرتی ہیں. اور شروع میں نے کہا اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں, اپنے فلسفے کو محفوظ رکھیں. اگر ایمان گیا تو سب کچھ گیا. نمبر 1, بیڈ کمپنی. پلیز اسٹے اوے فرام بیڈ کمپنی. بیڈ کمپنی, ابن قیم نے کہا کہ a bad friend is worse than a snake, because if the snake bites you, you die. But if a bad friend bites you, or if a bad friend corrupts you, your dunya and akhirah are destroyed. سنیک کے کاٹنے سے, سانپ کے کاٹنے سے صرف مریں گے, لیکن جو برا دوست ہے, جو کرپٹ کر رہا ہے, وہ دنیا بھی خراب کر رہا ہے, آخرت بھی خراب کر رہا ہے. بہت سے لوگ دوستوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, بیڈ کمپنی کی وجہ سے. نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی ایسا دوست بن جاتا ہے, نمازی نہیں تو بس وہ بھی گئے. اس لیے میک گڈ چوائسیز. اوکے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفرت کرے اگلے سے. اگر کوئی بیڈ فرینڈ ہے اس کے لیے دعا کریں اور اس کو بھی کوشش کریں اس طرف لانے کی, لیکن اس کی کمپنی چھوڑ دیں. میوزک اینڈ موویز, اوبیسلی ناٹ آل موویز. میں تو مطلب شاید اکا دکا موویز ہوں جو چلو ڈاکیومنٹری مووی کہہ لو یا کچھ اور کہہ لو, جو میں کہوں کہ سیف ٹو واچ ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے میجورٹی کیا ہے, وہ آپ کا فلسفہ خراب کر رہی ہیں موویز, آپ کو غلط سائٹ پہ لے جا رہی ہیں. میوزک, اس پہ تو کوئی دوسری ڈسکشن ہونی نہیں چاہیے, اسپیشلی آج کا میوزک, ریپ, ہپ ہاپ اور جو پاپ ہے, اور پھر جو میٹل اینڈ آل دیز تھنگس, بیکاز آئی بین انٹو اٹ. میں جانتا ہوں میوزک انڈسٹری کیا ہے. ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہے الومیناٹی اینڈ میوزک انڈسٹری, ضیاء بھائی کے چینل پہ, میرے چینل پہ بھی ہوگا, وہ ضرور دیکھیے گا کہ کتنی خطرناک چیز ہے میوزک. مکسنگ اپ ود اپوزٹ جینڈر کرپٹس دی ایمان. اوکے, when you start interacting with opposite gender, تو منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 نان محرمز اکیلے ہوتے ہیں, اکیلے سے آج کے ماڈرن ورلڈ میں مراد ہے when they chat on WhatsApp اور میسنجر, وہ اکیلے ہیں, کوئی تیسرا نہیں دیکھ رہا, تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. that will corrupt your heart. اوکے, سلپ ہوں گے, کبھی نہ کبھی آپ سلپ ہو جائیں گے, خدا نہ خواستہ, so stay away from it. envy, حسد. حسد ایمان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. Don't be envious of others. Envy and jealousy are different things. Jealous ہونا ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے بندہ, siblings میں jealousy آ جاتی ہے. حسد ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے jealous ہیں یا ویسے یہ برباد ہو جائیں, یہ حسد ہوتا ہے. اور حسد میں پھر لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, بہت کام خراب کرتے ہیں. حسد سے بچیں. میوزک کے بارے میں ابن القیم نے کہا Never do the love of song and the love of Quran come together in a person's heart except that one expels the other. انہوں نے کہا میرا چیلنج ہے, اور یہ میں بھی بات آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, یا دل میں قرآن ہے یا دل میں میوزک ہے. اگر میوزک ہے تو لو آف قرآن ایکسپیلڈ ہے, اگر قرآن ہے تو لو آف میوزک ایکسپیلڈ ہے. یہ پکی بات ہے, میں نے خود اپنی لائف میں فیل کیا. ٹوگیدر دے کین ناٹ ایگزسٹ, ناٹ ایٹ آل. میں آئی ایم ویٹنگ فار اے پرسن جو مجھے آ کے کہے کہ میرے دل میں دونوں کی محبت ہے. آئی ایم ویٹنگ فار اے پرسن جو یہ پروو کر سکے آ کے. اوکے, تو یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ آئی واز اے میوزک ایڈکٹ. ہر چیز میں میوزک ہے, ایکسرسائز کرتے ہوئے میوزک ہے, ایون واش روم جاتے ہوئے میوزک ہے, کرکٹ کھیلتے ہوئے, پریکٹس کرتے ہوئے اونچی میوزک لگایا ہوا ہے, پڑھائی کرتے ہوئے میوزک ہے. میں تو وہ تھا واک کرتے ہوئے, ہر جگہ میوزک ہے. اینڈ دین وین آئی کیم ٹو دین, اللہ ریپلیسڈ اٹ وتھ قرآن. اور یقین کریں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک ٹیون مجھے اتنی اچھی لگتی تھی, میں جھومنا شروع کر دیتا تھا, میں کہتا تھا کتنا پیارا گانا, کتنا خوبصورت گانا. آج وہی گانا مجھے کہیں سن جائے تو مجھے وہ دل میں نا ایک وہ اٹھنے لگتی, نفرت اٹھنے لگتی اور بے چینی اٹھنے لگتی. یہ کیا ہے, یہ کیا بکواس ہے, سیدھی سی بات.
یہ کیا ہے کہ انسان کا دل ایک ٹائم پہ ایک سٹیٹ میں ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, okay? لیکن جب وہ اچھی چیز ٹیسٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ چیز سامنے آتی ہے وہ کہتا ہے واٹ از دس فلم. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک اسکالر سے میں سن رہا تھا, کسی نے ان سے پوچھا کہ میں سچ بتاؤں, اس بندے نے کہا, لڑکے نے کہا میں سچ بتاؤں قرآن مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے میوزک اچھا لگتا ہے, مجھے نہیں مزہ آتا قرآن سننے کا. آپ نے کہا بہت اچھا لگتا ہے قرآن سن کے, اس نے کہا مجھے نہیں آتا. انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا, انہوں نے کہا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ کے ٹیسٹ برڈز خراب ہیں, آپ کو بخار ہوا ہے, میں آپ کو پیسٹری کھلا دوں آپ کو اچھی نہیں لگے گی, آپ کو جو ہے دوائی چاہیے, دوائی سے آپ کے ٹیسٹ برڈز ٹھیک ہوگے پھر آپ کو ٹیسٹ آئے گا. جب ہارٹ ہی کرپٹ ہے, جب ہارٹ سخت ہے, قرآن کیسے اچھا لگ سکتا ہے. اوکے, سو ورک آن یور ہارٹ, استغفار کر کے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یو ول اسٹارٹ لونگ دا قرآن اینڈ یو ول سی دا ڈفرنس کہ قرآن ایکسپیلڈ میوزک فرام یور ہارٹ. ڈیفینیٹلی یہ میں نے بھی دیکھا, اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ریپلیسڈ اٹ الحمدللہ ود دا لو آف دا قرآن. سو لاسٹلی بس یہ بات کر کے ابو عبیدہ بن جرح آخری سلائیڈ پہ کائنڈلی لے آئیں. ابو عبیدہ بن جرح کی میں مثال دوں گا ینگسٹرز کو, ریسرچ مور اباؤٹ ہم. ون آف مائی فیوریٹ صحابی کہ ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ, آپ کو پتہ ہے ان کا ٹائٹل تھا امین الامہ, حاضی امین الامہ. پروفیسر نے کہا نا کہ یہ بے شک ٹرسٹ وردی آف نیشن ہے, امین ہے میری امت کا. امین جو ہوتا ہے نا وہ ایک چیز کی بڑی کیئر کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اس کو امین بنایا گیا ہے نا. تو ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ جب جیروسلم گئے, سیریا گئے, تو وہاں کے جو دماسکس کے گورنر تھے ابو عبیدہ بن جرح تھے. حضرت عمر اپنے گورنرز کے گھر چھاپا مارتے ہوتے تھے, انہوں نے کہا مجھے ذرا اپنے گھر لے جاؤ. تو ابو عبیدہ بن جرح ایک دم تھوڑے سے ہیزیٹیٹ کیا, کہا کہ نہیں امیر المومنین ہم کہیں اور چلتے ہیں, میں آپ کی ضیافت کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں مجھے تمہارے ہی گھر جانا. اب جب وہ وہاں انٹر ہوئے جہاں کسی دور میں ہرکولیس رہتا تھا اور کیسر کا محل ہوتا تھا, جب وہ وہاں انٹر ہوئے اس گھر میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بس صوفہ سا کرسی سی پڑی ہوئی ہے اور بو ہے, ایرو ہے, وہ دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے اور آگے سامنے سادہ سا کارپیٹ ہے, دیٹس اٹ, اور کچھ خاص ہے ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا تمہارا کمرہ کہاں ہے, میں کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں. جب کمرے میں گئے وہاں چٹائی سی پڑی ہوئی ہے, ایک تکیہ ہے, میٹرس ہے, تکیہ ہے, اور ابو عبیدہ بن جرح بس اس پہ سوتے ہیں, اور کچھ برتن رکھے ہوئے اور وہ برتن میں ہی وہ کھانا کھاتے ہیں, اور ایک گلاس رکھا ہوا ہے, اس گلاس میں پانی پیتے ہیں, اور کمرے میں بھی جو ہے وہ بو ہے اور ایرو ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہی آس ابو عبیدہ کہ ابو عبیدہ تم ایسے رہ رہے ہو اتنے بڑے علاقے میں, تم گورنر ہو, ہاؤ آر یو لیونگ, ہاؤ آر یو لیونگ. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہیں اور چلتے ہیں, شاید میں آپ کی ضیافت نہ کر سکوں. تو ایٹ دس مومنٹ حضرت عمر سٹارٹس ٹو کرائے, وہ رونے لگتے ہیں اور وہ بڑے زبردست الفاظ کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جرح کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ واللہ ابو عبیدہ, اللہ کی قسم, دا دنیا ہیز افلکٹڈ آل آف اس بٹ ناٹ یو. دنیا نے ہم سب کو چھو لیا ہے, دنیا نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا کرپٹ کر لیا, لیکن تجھے نہیں. اور انہوں نے کہا تو واقعی امین الامہ ہے, تو نے ثابت کر دیا ہے کہ تو واقعی امین ہے, تو واقعی رکھوالا ہے اس فلسفی کا جس فلسفی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی تھی. تو یہ اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی آج جاتے چٹائی نکال لیں اور کہیں کہ میں نے بیڈ پہ نہیں سونا ہے, میں نے چٹائی پہ سونا ہے. یہ مثال صرف اس لیے ہے کہ وہ بندہ اتنے کانشیس تھے, اس لیول پہ تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں دنیا سے افیکٹ نہ ہو جاؤں, کہیں میں میری فلسفی خراب نہ ہو جائے. اتنا پروٹیکٹ کرتے تھے وہ اپنی ان چیزوں کو. تو وی شوڈ آلسو پروٹیکٹ اٹ. ان شارٹ ریمائنڈر آپ سب کے لیے ہے کہ قرآن سے جڑیں. اگر آپ نے قرآن سے کاؤنٹر چیک نہ دیتے رہے اپنے آپ کو اور ایسے حلقات میں آیا کریں, مے بی رائٹ ناؤ یو مے فائنڈ دیم بورنگ. مے بی آپ گھر جا کے یہ کہاں ہم چلے گئے تھے, گھنٹہ بولتے رہے, ہمیں کیا فائدہ ہوا, یہ کیا بات ہوئی, ہم نے گیم کھیلنی تھی. ہو سکتا ہے آپ یہ جا کر بولیں, اپنے پیرنٹس پہ غصے ہو جائیں کہاں لے گئے تھے, لیکن آیا کریں. یہ چیز آپ کو آگے جا کے بہت انشاءاللہ فائدہ دے گی, اور یہ چیز آپ کو بہت آپ کا فلسفہ ٹھیک رکھے گی. ایسی گیدرنگز میں آئیں, قرآن سے جڑیں, چاہے آپ کو مزہ آئے یا نہ آئے, یو ہیو ٹو کم انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہم سب کو استقامت دے. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے, اللہ ہم سب کے دل چینج کر دیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیں, اور آپ سب کے ماں باپ کو اللہ لمبی عمر, صحت, تندرستی عطا فرمائے.
آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.